حقیقت یہ ہے کہ طاقت کے کھیل میں رشتے اکثر کمزور پڑ جاتے ہیں اور یہاں پر بھی یہی ہونے والا ہے۔ یہ دنیا طاقت سے چلتی ہے۔ یوسف غازی اپنے بندوں کو مریم کے ریسٹورنٹ بھیج دیتا ہے اور وہ اندر آتے ہی توڑ پھوڑ شروع کر دیتے ہیں۔ کرسیاں الٹتی ہیں، شیشے ٹوٹتے ہیں اور ہر طرف چیخو پکار مچ جاتی ہے۔ طاقت ہے تو یہ دنیا تمہاری ہے، باقی جو کچھ بچا سب کچھ چھوڑ دو۔ اصل جھٹکا تو تب لگتا ہے جب سیحان غازی اچانک وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور وہ آتے ہی انہی بندوں کو مارنا شروع کر دیتا ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں سب حیران رہ جاتے ہیں کیونکہ وہ اپنے ہی باپ کے بھیجے ہوئے لوگوں پر ہاتھ اٹھا رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف یوسف غازی سکون سے کہتا ہے یہ دنیا طاقت سے چلتی ہے، اگر طاقت ہے تو سب کچھ تمہارا ہے۔ اگر طاقت نہ ہونا تو تمام کتابیں، نصیحتیں، اور اگر نہیں تو ساری باتیں، نصیحتیں، فلسفے سب کچرے میں پڑے ہوئے ڈیر کی طرح ہوتا ہے۔ یہ سن کر تو دل ہل جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے بیٹے کو بھی ایک سبق دے رہا ہوتا ہے۔ تجزیے اور فلسفے سب کے سب کچرے کے ڈھیر میں پڑے مل جاتے ہیں۔ ادھر مریم سیحان کو دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ پوچھتی ہے تم انہیں کیسے جانتے ہو؟ اور اگلے ہی لمحے سچ سامنے آ جاتا ہے۔ سیحان کہتا ہے مریم یہ سب میرے بابا کے بھیجے ہوئے بندے ہیں۔ یہ سن کر تو مریم کا چہرہ سفید پڑ جاتا ہے۔ وہ حیران رہ جاتی ہے کہ تم یوسف غازی کے بیٹے ہو، اور پھر غصے اور دکھ میں بولتی ہے یہ تمہارے باپ کا دیا ہوا تحفہ ہے، بس اب بہت ہو گیا، آج کے بعد ہماری دوستی ختم، جاؤ یہاں سے۔ تم غازی یوسف کے بیٹے؟ یہی وہ لمحہ ہے جہاں دل ٹوٹ جاتا ہے اور رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن کہانی یہاں پر نہیں رکتی۔ دوسری طرف سیحان کی ماں کی حالت بھی خراب ہو جاتی ہے اور وہ ہاسپٹل میں ہوتی ہے۔ سیحان بھاگتا ہوا وہاں پر پہنچتا ہے، اس کی آواز میں غصہ اور بے بسی دونوں ہوتی ہیں، اور وہ ایلف سے کہتے ہیں تمہیں میری بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ ایلف بھی جواب دیتی ہے میں جو کر سکتی تھی میں نے کیا۔ جب تک چندہ کو ٹریٹ نہیں کرتے تم لوگ یہاں سے کوئی باہر نہیں جائے گا میری اجازت کے بغیر۔ اب سب ڈاکٹر سرفراز کے ہاتھ میں ہے۔ یہ سن کر تو سیحان مزید بے چین ہو جاتا ہے۔ تب ایک ڈاکٹر آتا ہے، سرفراز موجود ہے۔ یہ سنتے ہی سیحان بڑک اٹھتا ہے کہ کہاں ہے وہ؟ جواب آتا ہے وہ آپریشن تھیٹر میں مصروف ہے۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں سیحان اپنا کنٹرول کھو دیتا ہے۔ وہ چیخ کر کہتا ہے ابھی جا کر اسے لے کر آؤ ورنہ میں تمہارا آپریشن یہی کر دوں گا۔ یہاں پر سب خوف زدہ ہو جاتے ہیں کیونکہ اس کا غصہ اب حد پار کر چکا ہوتا ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ سیحان دو دنیاؤں کے بیچ پھنس چکا ہے، ایک طرف باپ کی طاقت اور دوسری طرف اپنے رشتے اور احساسات۔ یہاں پر زیادہ تر لوگ یہی غلطی کرتے ہیں، وہ طاقت کے سامنے سچ بولنے سے ڈر جاتے ہیں، لیکن سیحان نے الٹا راستہ چنا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کیا سیحان اپنے باپ کے خلاف کھڑا رہ پائے گا یا طاقت اسے بھی بدل دے گی؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔